اپنی سیکھوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وسوسہ اس کی تعلیمات میں کیا آپ نے اس کو کیسے ہاسپٹل ڈاکٹر بنا لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت سر مارا ادھر ادھر پوری دنیا کو چھان مارا کہ مجھے کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکے۔ اس عظیم شخصیت کے کئی پہلو میرے پاس ابھی کتاب موجود تھی، خطبات مدراس سید سلمان ندوی کی، اس نے 8 پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدراس میں انڈیا میں اس پر تقریر کی، اور ابھی 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ تو اس عظیم استاد کا، اس مرشد کا، اس علماء کے تعلیم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو اس کے بارے میں حال نے کہا کہ اتر کا ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ استاد کو اپنے ساتھ ایک کتاب لیا ہے۔ آج وہ کتاب موجود ہے لیکن وہ استاد نہیں ہے جس نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، بلال حبشی، سلمان فارسی، عامر بن العاص اور سعد بن ابی وقاص کو تیار کی۔ وہ جو ہرا سے اترا اور اس نے بہت کم عرصے میں عرب کے تمام خیالات، افکار، تصورات کو تبدیل کر دیا۔ وہ کوئی ڈنڈا نہیں لے کر آئے، کوئی کیا ہم تو کچھ الفاظ بولتے بھی کے ملازم ہیں، وہ کوئی چیف مارشل بن کر نہیں آئے۔ اس نے اسٹیک کی زور پر لوگوں کو سیدھا نہیں کیا، اس نے مارے کھائیں، اس کے ساتھی کو تنگ کیا گیا، لیکن اس نے جو کلمہ بلند کیا اور فرمایا کہ لوگوں، عرب کے لوگوں، میں تمہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، تم اگر اسے تسلیم کر لو تو عرب اور عجم تمہارے زیر لگیں۔ جو لوگ تزکیہ نفس کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی باتیں کرتے ہیں، گوشہ نشینی پر زور دیتے ہیں، صوفی بنتے ہیں اور بسترے اٹھا کر چلتے ہیں اور نعتیں اور قوالیاں پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے معلم اعظم نے جو پہلا درس صفا کی پہاڑی پر دیا وہ سیاسی پیغام تھا۔ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تو پھر تم کامیاب ہو۔ عزیزو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھیں یا ہمارے معاشرے میں انگریز کے انقلاب کو دیکھیں۔ اقبال نے کہا ہے یا کسی اور نے کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ اس نے بظاہر تو اسٹیک لایا تھا لیکن اندر اندر اس نے دور مار میزائل کے ساتھ ہماری کی پوری نسلوں کو تبدیل کر دیا۔ 1835 میں لارڈ مکالے نے جو ہمارے لیے پروگرام بنایا وہ بہت، اس نے کہا تم اگر آزاد بھی ہو جاؤ گے تو تم پھر بھی غلام رہو گے۔ اس لیے اللہ اکبر آبادی نے کہا کہ وہ فرمایا کہ جو قاتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون نے کیوں بچوں کو قتل کیا؟ وہ یہ کالج کھول دیتا، نسلوں کی نسل تبدیل ہو جاتی۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ گلا کو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، ہم اور آپ نسل انسانی کے قاتل ہیں۔ تلخ نوائی پر اور تلخ خوری پر مجھے معاف کریں، میں استاد ہوں، 1 سال کے بعد میں اس تعلیمی دنیا سے ہو سکوں۔ گلا کو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ جس نظام تعلیم کے ہم تعلیم یافتہ ہے، کدھر ہے نظام، کدھر ہے تعلیم، کدھر ہے یافتگان، کدھر ہے؟ اس فرسودہ پوشیدہ ازگار رفتہ خلاقساز اور غیر سائنسی نظام تعلیم نے تو وہ بچڑے پیدا کیے ہیں، بچڑے جو کہتے ہیں کہ امن کا ایوارڈ کھانے کو دیا جائے۔ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو پاکستان کی ایٹمی طاقت کا سربراہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ امن کا انعام کھانے کو دیا جائے۔ اس کی دماغ کو ذرا چیک کریں ڈاکٹر صاحب محترم، یہ تعلیم پر کیسے لگائے گا پیسے؟ یہ اس طرح کے سیمیناروں کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہم نے تو تعلیم کے لیے لوریاں NGOs کے حوالے کر دی، کیا بتائیں تختیہ کیسے استعمال کریں گے، چمچا ہے، ڈسٹر ہے، بچوں کے نفسیات ہے، تو ایک ساتھی نے کہا انسان ہے، آدمی آدمی بنا۔
تو گزارش یہ ہے کہ وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے آئے اور آخرت تک وظیفے کی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، یہ دموں کی کتاب نہیں ہے، یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب کو ہمارا وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ اس کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ پاکستان اسلام کا پہلا ہے، ایٹمی ملک ہے، یہ ایٹمی ملک 4 دن میں دنیا کے سب سے بڑی مملکت کو جواب دیتا ہے۔ وہ فضائیہ کی دنیا میں حالیہ جنگ جو میں کی ہوئی ہے، ساتھی کہتے ہیں کہ 200 یونیورسٹیوں میں ہماری ایک یونیورسٹی نہیں ہے۔ ایک طرف ہم اتنے طاقتور ہیں کہ 7 ٹائمز بڑے ملک کو ہم ٹھیکنے کا ناچ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ تباہ ڈاٹ سکول ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ بکھری ہوئی یونیورسٹیاں ہیں، یہ یونیورسٹیاں ہیں مجھے کہنے دیں، یہ قتل گاہیں ہیں ہماری تہذیب کی، ہماری دین کی، ہماری آئندہ نسلوں کی۔ ہمیں خود اعتمادی نہیں ہے، ہمیں غیرت نہیں ہے۔ اور وہ اقبال کے الفاظ میں مسائل لیتا ہوں، میں تھوڑا سا آگے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو میرے پر کاٹے جا رہے ہیں، یہ میں ذرا غلامی سے ذرا طبقے غلامی کو اٹھا رہا ہوں۔ وہ جو کہتا ہے مجھ کو غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تجھ سے گیلا ہے، یورپ سے نہیں، مجھے تجھ سے گیلا ہے، یورپ سے نہیں۔ اب ہم پیدام ان کے غلام ہیں۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم آئندہ قوم ہیں، کدھر؟ ہم خدا قوم ہیں، ہم بھرے ہوئے قوم ہیں، ہم غلام ہیں۔ بولو 14 اگست کے دن ہم غلام ہیں، ہم بکے ہوئے ہیں، ہم IMF کے غلام ہیں، اور ہماری تمام پالیسیاں ادھر سے چل رہی ہیں۔ اس ملک کو قرآن والوں نے، مولوی نے نہیں خراب کیا، آکسفورڈ والوں نے کرایا۔ کرپشن کے خلاف ہمارے نصاب میں کچھ نہیں ہے، موروثی سیاست کے خلاف ہماری کچھ نہیں ہے، اور دولت کے انبار بنانا، قانون بنانا، فرعون بنانا، یہ نظام تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہاں موسیٰ قاعدہ نہیں ہوں گے، گلا کو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے سوال آیا کی تعلیم، میں ڈاکٹر سے معافی مانگتا ہوں، یہ بے غیرتی کی تعلیم، یہ بے حیائی کی تعلیم، یہ ہم نے تو یہ اپنی دنیا نہیں سمجھا، اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا۔ دیکھیں 3 لوگوں کا سوال گزارا ہے، ہم نہ منہ میں قوم ہے، قوم سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، قوم کی بات کرتے ہیں، اسلام سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہم نہ محبت پیدا ہوتی ہے، نہ قوم کی محبت پیدا ہوتی ہے، نہ دنیا کی سین پیدا ہے، بس ایسے پیدا ہو رہی ہے، آ گئے ہیں بیے کیا 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 لوکل بریٹش بھی کوئی مقصد زندگی نہیں، کوئی ہدف کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے۔ جب سمت کا تعین نہ ہو، قومی منزل نہ ہوا کہ کہاں جانا ہے، کہاں سے روانہ ہونا ہے، ہم بنانا کیا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں۔ میں پھر ڈاکٹر صاحب سے ہم یہاں تعلیم قرآن کی نہیں دیتے ہیں، فرائیڈے ہمارا استاد اتنا پیدل ہے خدا کی قسم، اس سے وہ بے شمار استاد، وہ حلال روزی کمانے والا سب رسوائے چاہتے، ہم اس کو ڈائرمن کی تھیوری دے رہے ہیں، ویسے تو اس کو چھوڑ چکا ہے ایولیوشن کی، ہم اس کو فرائیڈے کی جنسیت پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو نقل مار ہیں، نکال ہیں، بندر ہیں، ہم ان کو مارکس کا فلسفے کا بول یا بستر بول ہو گیا۔ میرا استاد ابھی تو کہتا ہے کہ ہمارے نجات مارکس کی تعلیمات میں ہے، ماؤ کی تعلیمات میں ہے، ہم فلاں کریں گے۔ عزیزوں،
اس قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو منافقت ہے، یہ جو نمبری ہے، وہ نمبریاں ہیں، دو نمبری بھی آسان لفظ ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا آخر میں کہ ہمارا معاشرہ تعلیم کا، اسی مغربی تعلیم کا بھی مخالف ہے، یہ یورپین تعلیم کا بھی مخالف ہے۔ ہمارا اسمبلی میں بیٹھا ہوا سردار، میرے حلقے کا سردار، میں کسی اور کا نہیں کروں گا، یہ is the killer of education۔ وہ تو تعلیم کا قاتل ہے۔ بولے صاحب پسماندہ کیوں ہے؟ پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا سردار کھا گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سردار ہمارے نہیں، سردار ہے دنیا پر مسلط کیا ہوا ہے۔ 1.5 کروڑ آبادی کا صوبہ، پسماندہ، درماندہ، کھنڈرات ہیں ہمارے تعلیمی ادارے۔ ہمارا استاد، میں تو پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میرا استاد سجاد روڈ پر کھڑا تھا، کیا پوچھتے ہو میرا مستقبل کیا ہے؟ میرے استاد کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ وی آئی پی کلچر، ہمارا سنیں، یہ وی آئی پی کلچر کو کس نے پروموٹ کیا؟ یہ فرعونی کلچر کا محافظ کام ہے۔ یہ کس قرآن میں، کس 73 میں لکھا ہوا ہے؟ وی آئی پی کلچر ہوگا 18 گاڑیاں آگے منسٹر کی جائے، ان پڑھ منسٹر، 18 گاڑیاں اس کے آگے چل رہی ہیں، 18 اس کے پیچھے۔ یہ گاڑیاں کہاں سے؟ یہ مقروض ملک کی ہے، تباہ حال ملک۔ ہماری اسمبلیاں بک چکی ہیں، ہمارے ایم پی ایس نہیں ہیں، یہ وہ تعلیم کے مخالف ہیں۔ یہ جو ساتھی نے کہا کہ 40% ایلٹیسی اس ووٹ بھی آپ تھوڑا ان کو کریں، میں تو مولوی کا کہتا ہوں جب مولوی کی بات آ جائے مجھے جگا دینا، یہ مولوی کی میں مرمت سب سے زیادہ کروں گی، اتنے ان سے میں نہیں مخابہ۔ مولوی صاحب کیا تو نمبری کرتا ہوا ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول کلچر یہ کہاں سے نازل ہوا ہے؟ یہ وی آئی پی کلچر، فرعون کو، فرعونی کلچر کو تم وی آئی پی کلچر کہتے ہیں۔ وی آئی پی 25 کروڑ عوام ہے، وی آئی پی وہ نہیں ہے جو ادھر بے اختیار بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے وہ میرے ساتھی بھائی خان کے یخ بستہ کمروں میں، یہ یخ بستہ کمروں والوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ آج میرے تعلیمی بجٹ خاندانی منصوبہ بندی سے کم ہے۔ میں تعلیمی سری لنکا، نیپال، بھوٹان سب سے پیچھے ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں 40 سال سے جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو جاؤں گا۔ طالب آگے چلا جائے، طالب آگے چلا جائے۔ وہاں بی اے تک تعلیم اشرف غنی کے دور میں بی اے تک تعلیم ختم، اب طالبان کے دور میں سب طالب تو چٹائی پر بیٹھتا ہے، طالب تو شنوبے کے ساتھ روٹی کھاتا ہے۔ طالب کا میں طالبان کے وہ انکار پر بات نہیں کروں گے کتنے اچھے ہیں، کتنی بجلی ہے، کتنی۔ طالب کا قندھار کا گورنر موٹر سائیکل پر چادر ڈال کر آتا ہے۔ تو یہ جو ادھر تو پیسے ہیں گاڑیوں کے لیے، ادھر عیاشیوں کے لیے ہیں، ادھر یخ بستہ کمروں کے لیے بجٹ ہے ہمارے لیے۔ میں صرف اس کانگریس پر مزید دوں گا ڈاکٹر صاحب، یہ آغاز ہے۔ میں تو مل بیٹھنا نہیں، کیسے مل بیٹھنا؟ ہمارے اساتذہ کے اندر اتنی تفریق آ گئی ہے، اساتذہ تنظیموں سے میں قدر کرتا ہوں، جے بی سے لے کر 18 قسم کی تنظیمیں ہیں اور اپنی دنیا میں غرق ہے۔ ڈی او کے دفتر کو تالا لگاؤ، ڈائریکٹر کے کمرے کے سامنے دھرنا دو۔ میں پچھلے دن ڈائریکٹر صاحب کے پاس تو میں نے کہا ہم کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم وہی کام کرنے آئے ہیں جو آپ کرتے ہیں، ہم آپ کے معامل ہیں۔ ڈیوٹی فاسٹ اگر میں ڈیوٹی نہیں دیتا ہوں تو میری بات انتخابی حقدار ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بجٹ بھی موجود ہے، اس طرح ہم بیٹھے ہیں، پرائمری کے استاد سے لے کر یونیورسٹی کے استاد تک، خواتین سے لے کر مرد تک، پرائیویٹ سے لے کر تنظیم اساتذہ، پورے ملک میں یہ اساتذہ کی ٹیچنگ کی تعلیم کی وحدت کے لحاظ ہم 100 کتابیں خرید چکے ہیں بغیر کسی، میرے پاس ایک کتاب ویسے رستے میں پڑھنے کی ہے، پورا اس میں پڑھا جائے۔ 100 کتابیں ہم نے لکھی ہیں، ریسرچ کیا ہے، اس کو پرنٹ کیا ہے، کسی سرکار نے ہماری مدد نہیں کی۔
تعلیم دشمن، عوام دشمن، شعور دشمن. اگر شعور آ جائے، اگر علم کا سورج طلوع ہو جائے تو پھر سرداروں کا، خانوں کا، چودھری کا، وڈیروں کا سورج، اقتدار کا سورج غروب ہوگا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر ریاض صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا. میں یہ بھی مزید مطابق کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بلوچستان یونیورسٹی میں ہم یونیورسٹی میں میرا دوست، میرا بھائی، میرا شاگرد اسی طرح بات کرے گا. ہم اسمبلیوں کو قبرستان نہیں بننے دیں گے، ہم وہاں دینی حکمرانوں کو نہیں چھوڑیں گے. جب استاد جاگے گا اور وہ کچھ ڈلیور کرے گا، اس کا احترام شاگردوں میں بھی ہوگا، اسمبلی میں بھی ہوگا. بشرط ہے کہ ہم زندہ آباد مرد آباد 18 بینر اور 18 شخصیات کے غلام نہ ہوں. میں آپ سب کو یہاں آنے پر، ہمارے دو مہمان نہیں ہیں، ڈاکٹر نبیال صاحب سے ٹکٹ کی تھی، ہمارے سید اختر صاحب لاہور سے تشریف لا رہے تھے. انہوں نے پیغام بھیجا جی صاحب کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان والے خود کفیل ہیں. میں وہاں دعویٰ کرتا ہوں، آپ دیکھیں آپ میرے ٹیم کی حیثیت سے کتنا ساتھ ہے. میں نے کہا وہ وقت آنے والا ہے جب بوڑھے بلوچ کا گھوڑا سندھ اور پنجاب کے سبزہ زار میں